السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل اعمال کی تعلیم کے ساتھ میں ہوں محمد رمضان آزاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک عقب جہنم میں جلے گا، اور عقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک عقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے گو وہ بعد میں پڑھ بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک عقب جہنم میں جلے گا، اور ایک عقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک عقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوئی۔ فائدہ: عقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانے کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آتی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ در منصور میں متعدد روایت میں سے یہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلال ہجری رحمۃ اللہ سے یہ دریافت فرمایا کہ عقب کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا کہ عقب 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح روایت سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک عقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 سال کا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بھروسے پر نہیں رہنا چاہیے کہ ایمان کی بدولت جہنم سے آخر نکل جائیں گے۔ اتنے سال یعنی 2,88,00,000 برس جلنے کے بعد نکلنا ہوگا، وہ بھی جب ہی اور وجہ زیادہ پڑے رہنے کی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ مقدار اس سے کم و زیادہ حدیث میں آئی ہے، مگر اول تو اوپر والی مقدار کئی حدیثوں میں آئی ہے، اس لیے یہ مقدم ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ آدمیوں کی حالت کے اعتبار سے کم و بیش ہو۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ نے قرۃ العیون میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو اس میں جانا ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہو کہ اے اللہ ہم میں سے کسی کو شکی محروم نہ کر۔ پھر فرمایا، جانتے ہو شکی محروم کون ہے؟ صحابہ کے استغفار پر ارشاد فرمایا کہ شکی محروم نماز کا چھوڑنے والا ہے، اس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیدہ و دانستہ بلا عذر نماز چھوڑنے والے کی طرف حق تعالی جل شانہ قیامت میں التفات ہی نہ فرمائیں گے، اور عذاب علیم دکھ دینے والا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ 10 آدمیوں کو خاص طور سے عذاب ہوگا، من جملہ ان کے نماز چھوڑنے والا بھی ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے منہ اور پشت پر ضرب لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے نہ تو میرے لیے۔ دوزخ کہے گی آجا میرے پاس آجا، تو میرے لیے میں تیرے لیے۔ یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی جنگل ہے جس کا نام لملم، اس میں سانپ ہیں جو اونٹ کی گردن کے برابر موٹے ہیں، ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس میں نماز چھوڑنے والوں کو عذاب دیا جائے گا۔
ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میدان ہے جس کا نام حب الحزن ہے، وہ بچھوؤں کا گھر ہے اور ہر بچھو خچر کے برابر بڑا ہے، وہ بھی نماز چھوڑنے والوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ مولا کریم معاف کر دے تو کون پوچھنے والا ہے، مگر کوئی معافی چاہے بھی تو۔ ابن حجر نے زواجر میں لکھا ہے کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بھائی دفن میں شریک تھا، اتفاق سے دفن کرتے ہوئے ایک تھیلی قبر میں گر گئی، اس وقت خیال نہ آیا، بعد میں یاد آئی تو بہت رنج ہوا، چھپکے سے قبر کھول کر نکالنے کا ارادہ کیا، قبر کو کھولا تو آگ شعلوں سے بھر رہی تھی، روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور حال بیان کیا اور پوچھا کیا بات ہے، ماں نے بتلایا وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور قضا کر دیتی تھی۔ بس میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے نماز کے واقعات۔ بس میں جو کچھ پڑھا اللہ رب العزت عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے میری آپ کی تمام عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے جو ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جنہوں نے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے اور جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا وہ ناکام ہوئے۔ اور آخر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین بھی لے کے آئے، ساتھ میں دین کی محنت کو بھی لے کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، یہ ہم سب کا یقین ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام مسلمانوں کے ذمے لگایا۔ اب جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر چلے گا اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے گا، خود بھی برائی سے بچے گا، دوسروں کی برائی سے بچنے کی تلقین کرے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 4 مہینے لگا کر اس محنت والی دعوت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر اس کو کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میرا بھی ارادہ ہے، آپ حضرات بھی اپنا ارادہ فرما لیں۔ اس کے ساتھ اس جو ہے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔